احمد شاہ بہادر وہ مغل شہنشاہ جس کی حکومت ایک خواجہ سرا نے چلائی۔ مغل شہنشاہ محمد شاہ رنگیلا خود سے پہلے 3 صاحب اقتدار کی طرح کمزور حکمران تھے۔ ان کی وفات 1748 میں ہوئی تو ان کے اکلوتے بیٹے احمد شاہ بہادر مجاہد العین ابو النصر 22 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے۔ ایڈورڈ جینکنز کے مطابق محمد شاہ نے کابل نادر شاہ اور کٹھیر روہیلا کے ہاتھوں گنوایا تھا۔ کئی دیگر صوبے آزاد ریاستیں بن گئے تھے۔ احمد شاہ جنہیں صفدر جنگ کی سربراہی میں مغل امراء کی ایک جماعت نے تخت پر بٹھایا تھا، جوانی کے باوجود اپنے والد سے زیادہ مضبوط نہ تھے۔ اقتدار یا جنگ کے لیے احمد شاہ کی تعلیم ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی تربیت ہوئی تھی، اور ہوتی بھی کیسے۔ مورخ جادو ناتھ سرکار اپنی کتاب مغلیہ سلطنت کا زوال میں لکھتے ہیں کہ شکی مزاج اور کنجوس والد نے انہیں دلی محل کے ایک کونے تک محدود رکھا۔ وہ حرم کی خواتین، عدم توجہی، اسرت اور والد کی ڈانٹ ڈپٹ میں بڑے ہوئے۔ انہوں نے خود سے پہلے تخت کے ورثاء کی طرح کسی فوج کی کمان نہیں سنبھالی تھی۔ انہیں نہ تو اتنا وظیفہ ملتا کہ عمومی راحتوں میں رہ سکیں، نہ انہوں نے پولو، جانوروں کی لڑائیوں اور شکار جیسے شہزادوں کے کھیل کھیلے۔ یوں بڑے ہونے پہ وہ کند سے نرم خو اور بے وقوف نکلے۔ اپنی شخصیت تو تھی نہیں، کوئی اور جیسے اور جدھر چاہے ہانک سکتا تھا۔ سرکار کے مطابق مادر ملکہ ادھم بائی عوامی رقاصہ تھیں جب انہیں احمد شاہ کے والد محمد شاہ سے متعارف کروایا گیا۔ شہنشاہ کو وہ اتنی بھائیں کہ انہیں ملکہ بنا لیا، لیکن انہوں نے اپنے اعتبار نہ بدلے اور اپنے بیٹے احمد شاہ کے تخت نشین ہونے کو دربار میں اپنی بڑائی جتانے اور پیسہ سمیٹنے کا موقع جانا۔ تاریخ دان جسمت لال مہتا کے مطابق ادھم بائی کو یقین تھا کہ اگر مغل ہندوستان کو چلنا ہے تو خوشخو مگر کاہل احمد شاہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو اقتدار سنبھالنا ہوگا، اور وہ خود وہی ہیں۔ ادھم بائی کے لیے یہ مشکل نہ تھا۔ سرکار کہتے ہیں کہ بائی میں حکومت چلانے یا اس کے لیے اہل افراد چننے کی صلاحیت تو نہیں تھی، لیکن نور جہاں کی طرح ریاستی امور انہوں نے خود چلانا چاہے۔ ہر روز اعلیٰ مال ان کی ڈیوٹی میں بیٹھتے اور وہ پردے کے پیچھے سے ان سے بات چیت کرتی۔ درخواستیں اور خطوط حرم میں انہیں پڑھ کر سنائے جاتے اور وہ ان کا حکم جاری کرتے جو حتمی ہوتے۔ احمد شاہ کی والدہ کے اپنے ذاتی ملازم جاوید خان جو نوجوان اور وجیہ خواجہ سرا تھے اور طاقتور شخصیت کے مالک تھے، ان سے قریبی تعلقات رہے۔ شاہی وقار میں تب کمی آئی جب خواجہ سرا جاوید خان دیرینہ شاہی قواعد کے برعکس شاہی حرم میں راتیں بھی گزارنے لگے۔ جاوید خان محمد شاہ کے دور میں حرم کے ملازمین کے نائب منتظمین اور بیگمات کی جائیدادوں کے منتظم رہ چکے تھے۔ وہ ادھم بائی کے خاوند کی وفات سے پہلے ہی ان کے ذہن اور جسم پر قابض ہو چکے تھے۔ بائی کے بیٹے احمد شاہ کے تخت سنبھالنے پر جاوید کی ترقی کی رفتار تیز ہو گئی۔ انہیں 6 ہزاری دے دی گئی، مگر اس ڈر سے کہ زیادہ باتیں نہ بنیں، اورنگزیب کے دور سے چلے آئے جاوید خان کے آقا روز افزو خان پر بھی یہ عنایت کر دی گئی۔ وہ تب تک جوڑوں کے درد میں مبتلا ہونے کے باعث چل پھر نہیں سکتے تھے۔ اقتدار ہاتھ آیا تو عیش و نشاط کا سامان کرنے والوں میں گر گئے، اور شہنشاہ تو اقتدار اور سماج کی ذمہ داریوں سے صرف نظر کیے جیسے ان سب کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ میجر پولیر نے 1777 میں دلی سے لکھا کہ شہزادہ احمد نے تخت نشین ہونے کے بعد خود کو مکمل طور پر شرانگ، بھنگ، چرس اور دیگر نشہ آور شرابوں میں غرق کر دیا تھا۔ احمد شاہ نے انصرام عمبے طور پر جاوید خان کے حوالے کر دیا اور کھلے عام تمام مسائل اس خواجہ سرا کو فیصلے کے لیے بھیجتے اور خود کسی روک ٹوک کے بغیر جنسی لذت میں ڈوب جاتے۔ ادھر جاوید خان اس پیاسے نوجوان کی شراب نوشی کی حوصلہ افزائی کرتے اور حرم کو عورتوں سے بھرتے۔ ان عورتوں کے ساتھ مرد بھی آتے جن کا واحد مقصد عیش کشی کی داد تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ رفتہ رفتہ شہنشاہ کا ذہن فحش مزاج افراد کی صحبت میں رہنے کو مائل ہو گیا۔ تاریخ احمد شاہی میں لکھا ہے کہ جاوید کو 19 جولائی 1748 کو دیوان خاص کا منتظم بنا دیا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں حاضری ان کے ہاتھوں میں آ گئی اور وہ مخلص مشیروں کو شہنشاہ سے ملنے کی اجازت نہ دے کر اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے چلے گئے۔ سرکار کا کہنا ہے کہ جاوید خان اب جنگ اور امن، محصولات اور تنظیم کے فیصلے کر رہے تھے۔ ان کا واحد مقصد شہنشاہ اور ملکہ کو خوش رکھتے ہوئے اعلیٰ ترین طاقت اور اس کے ذریعے دولت و ثروت کا حصول تھا۔ انہوں نے اپنے لیے منافع بخش جاگیریں اور ان سے آنے والے محصولات کو شہنشاہ اور فوج کی بجائے اپنے لیے مخصوص رکھا۔ شہنشاہ کے سامنے لوگوں کی سواری سے بھی وہ لاکھوں کماتے تھے۔ تاریخ احمد شاہ کے مطابق جب شہنشاہ ان معاملات کو جاوید کے تابع کرتے تو امراء کو یہ بات بہت کھلتی تھی۔ اس نفرت کے جواب میں جاوید ان سے بے اتنائی برتے اور درمیانے درجے کے امراء کو زیادہ عزت اور عہدے دیتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ تاج کے موروثی وفادار ان سے دور ہوتے گئے۔
اخلاقی انحطاط کی رفتار بڑھتی گئی اور احمد شاہ کے اقتدار کے 2 سال کے اختتام پر انتظام و انصرام بہت کمزور ہو چکا تھا۔ ریاست کے ستون ہر روز جو ہے وہ مزلزل ہوتے تھے۔ شہنشاہ نہ کبھی اپنی مملکت کا پوچھتے، نہ سپہ کا اور نہ خزانے کا۔ جاوید خان جو تمام امور ریاست پر قابض تھے، اپنی فطری استطاعت کا بھی انہیں چلاتے اور شہنشاہ کو یقین دلاتے کہ سب کچھ قائد کے مطابق ہو رہا ہے، تاکہ شہنشاہ کچھ ایسے امور سے بھی ہاتھ کھینچ لیں جن پر ان کی پہلے نظر تھی۔ شہنشاہ لذت میں ایسے مگن ہوئے کہ پورا ایک کوس مطلب 4 مربع میل پر محیط علاقہ خواتین کے لیے مخصوص کر دیا، اور شہنشاہ اس آرام گاہ میں ان کی صحبت میں 1 ہفتہ یا 1 مہینہ تک گزار دیتے۔ بات اتنی بڑی کہ شاہی دربان، جنہیں 1 سال سے زیادہ عرصے سے تنخواہیں نہیں ملی تھیں اور نہ ہی شہنشاہ یا ان کے کسی منتظم نے ان کی داد رسی کی تھی، انہوں نے ایک منظر ترتیب دیا۔ انہوں نے شاہی دربار کے صدر دروازے پر ایک گدھے اور ایک کتیا کو باندھا، اور جب عمرہ اور دیگر درباری حاضری کو آئے تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ ان کے سامنے جھکیں۔ گدھے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ نواب بہادر ہیں، اور کتے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ مادر ملکہ ہیں۔ ایک بار سپاہی اپنے واجبات کے لیے روز آواز بلند کر رہے تھے اور حکومت شاہی سامان بیچ کر مشکل سے 2 لاکھ اکٹھا کر پائی۔ شاہی مورخ شاکر خان یوں بیان کرتے ہیں کہ شاہی سامان، اسلحے، قلینوں، کھانا پکانے کے برتنوں، کھانے کے برتنوں، کتابوں، اولاد کی بیانیہ فائلز بنائی گئی اور یہ چیزیں دکانداروں اور پھیری والوں کو بیچی۔ حاصل رقم سپاہی کی تنخواہیں ادا کی گئی۔ اس سے عوام میں وہ ٹھٹا اڑا کے بیان کے قابل ہے۔ جب شہنشاہ جسی لذت کی زیادتی سے بیدار ہوتے تو شہنشاہیت کے بچگانہ کھیلوں سے اپنا دھیان بٹاتے۔ مثال کے طور پر ایک روز فروری 1753 میں اپنے شیخ اور بیٹے محمود شاہ کو اپنے ساتھ سلامی کے جھروکوں کے نیچے نرگس کے پھولوں میں لے گئے۔ تمام امراء اور درباریوں کے بیٹوں کو بلاوا بھیجا کہ وہ شہزادے کو نذرانے پیش کریں اور ان کے پیچھے چلیں۔ پھر بچے کو مادر ملکہ اور ملکہ زمانی کی جھروکوں کے سامنے لے گئے تاکہ وہ شہنشاہ کی طرح انہیں باہر سے سلام پیش کرے۔ پھر بچے کو اس کے لیے ایک نئے بنائے گئے چھوٹے خیمے میں شاہی مسند پر بٹھایا اور امراء کے بچوں کو اس کے ارد گرد کھڑے ہونے کے لیے بھیجا، اور خود بچوں کے اس دربار کے دورے کو گئے۔ خواجہ سراؤں نے راستے میں شہنشاہ کا استقبال کیا اور اپنے آقا کی جانب سے انہیں تحائف دیے۔ شہنشاہ نے اس بچے کو 3 سال کی عمر میں پنجاب کا گورنر بنا دیا اور کھیل ہی کی طرح 1 سال کے ایک بچے کو اس کا نائب مقرر کر دیا، جس کے لیے سونے کے تاروں کے بنے بچوں کے کپڑے بھیجے گئے۔ دوسری جانب خطرہ تھا کہ احمد شاہ عبدالی کی جنرل جہان خان کشمیر پر حملہ کریں گے، لیکن وہاں 1 سالہ شہزادہ طالع سعید شاہ کو صوبیدار مقرر کر دیا اور ایک اور 15 سالہ لڑکے کو نائب۔ تاریخ دان جسمت لال مہتا کہتے ہیں کہ احمد شاہ حکمران کے طور پر یوں کہیے کہ تھے ہی نہیں، اپنے والدین کی مثال تھے۔ حکومت چلانے کی نہ تعلیم تھی اور نہ تربیت۔ بد چلنے کو اپنے شوہر کی اور زیادہ ہوئی بری صحبت میں گزارتے، جس سے شہنشاہی کا تصور اور مجروح ہوا۔ تاریخ احمد شاہی میں لکھا ہے کہ شہنشاہ کو غصہ کبھی کبھار آتا اور وہ بھی لفظوں کی حد تک۔ فوجی روح اور فوج کی سربراہی کی صلاحیت تو درکنار ذاتی جرأت بھی نہیں تھی۔ شاہی فوج روکے کے نیچے درخواست کرتی ہے کھوئے ہوئے صوبوں کو واپس لینے کی مہمات میں ان کی سربراہی کریں، تاکہ دلی خزانے میں پھر سے محصولات آئیں اور بھوک سے مرتے سپاہی اور شاہی خدام کو ان کی تنخواہ کے واجبات مل سکے، لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوتے۔ مرہٹوں کی صرف پیش قدمی پر خاندان کی عورتوں کو قید اور ممکنہ عصمت دری کے خطرے سے دوچار کرتے سکندر آباد سے خوف میں فرار سے ہندوستان کی تاریخ میں ان کا نام ذلت سے جڑ گیا۔ جاوید خان نے جب ریاستی امور میں ہاتھ ڈالنا شروع کیا تو دیگر امراء کی مخالفت اور ان کے حسد کا سامنا ہوا۔ جاوید خان کے مد مقابل جلد ہی صفدر جنگ اور دوسرے امراء تھے۔ شہنشاہ اور ان کی والدہ نے جاوید خان کا حوصلہ بڑھایا کہ وہ شاہی طاقت کے قابضین کے خلاف سخت موقف اختیار کریں اور انہیں ان کے چنگل سے آزاد کریں۔ جاوید خان کو گھریلو ملازموں، خاص طور پر حرم کی خواتین اور خواجہ سراؤں اور چھوٹے خدمتگاروں کا ساتھ میسر تھا۔ یہی ان کے خفیہ کارندے تھے اور سازش کا بھی ایک جو ہے وہ بنے۔ انہوں نے نومبر 1748 میں صفدر جنگ کو مارنے کی پہلی ناکام کوشش کی۔ نواب وزیر اس کوشش سے ایسے ڈرے کہ دربار میں حاضری دینا موقوف کر دیا۔ شاہی خواجہ سراؤں مغل امراء کی چپکلش زبانی زد عام ہوئی تو امن عامہ کے مسائل پیدا ہوئے اور شہری انتظامیہ مفلوج ہو گئی۔ شہنشاہ کے ہمنام احمد شاہ عبدالی 1747 سے افغانستان کے حکمران تھے۔ انہوں نے ہندوستان پر حملوں کی ابتدا کی اور یوں حالات اور بگڑے۔ پنجاب یا لاہور کے مغل گورنر میر منو نے دلی سے مدد کی درخواست کی مگر نہ ملی اور انہیں حملہ آور کی اطاعت قبول کرنا پڑی۔ عبدالی کے حملوں سے جرأت پاتے گنگا وادی کے 2 افغان قبیلوں روہیلا اور بنگش پٹھانوں نے
دلی کے خلاف بغاوت کر دی۔ انہوں نے پاس کے علاقے اود میں لوٹ مار کی، چونکہ اود صفدر جنگ کی طاقت کی بنیاد تھا۔ انہیں دارالحکومت چھوڑ کے اپنی تمام فوج کے ساتھ بغاوت دبانے کے لیے جانا پڑا۔ اس وقت تمام گنگاوادی اور مرکزی ہندوستان میں مرہٹا اثر و رسوخ تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ صفدر جنگ نے چالاکی سے مرہٹوں کے مطالبات مان کر ان سے تعلقات اچھے کر لیے اور ان کی مدد سے روہیلا اور بنگش پٹھانوں کی بغاوت کو کچل ڈالا۔ اسی اسنا میں ابدالی نے پنجاب پر تیسری بار حملہ کر دیا۔ میر منو کو شکست ہوئی اور لاہور ابدالی کا ہوا۔ مغل شہنشاہ کو ان خبروں پر بہت تشویش ہوئی۔ خوف میں انہوں نے اپنے وزیر کو دلی کی حفاظت کے لیے اود سے بلا بھیجا، ان سے کہا وہ اپنے مرہٹائی ہاتھیوں کو بھی ساتھ لیتے ہیں۔ صفدر جنگ نے 2 مرہٹا سرداروں سے دلی کے دفاع کے لیے مغل شہنشاہ کی طرف سے معاہدہ کیا۔ معاہدہ کی روح سے پیشوا بالاجی راؤ کی جانب سے مرہٹوں نے پایا تخت اور مغل شہنشاہ کو احمد شاہ ابدالی سمیت دشمنوں سے بچانے کا انہوں نے کیا۔ بدلے میں انہیں شہنشاہ سے 50 لاکھ روپے ملنا تھے اور ساتھ ساتھ پنجاب اور سندھ سے محصول کا چوتھا حصہ اور اجمیر اور آگرہ میں پیشوا کا گورنر کے طور پر تقرر بشمول ناگپور اور متھرا کی فوجداری کا وعدہ کیا گیا۔ صفدر جنگ کو لگ بھگ 3 سال کے دوران 2 بار روہیل کھنڈ میں رہنا پڑا۔ اس دوران جبیر خان نے سازش کے تحت ان کے ساتھی میر بخش رابط خان کو عہدے سے فارغ کروا دیا اور انہوں نے باقی زندگی درویش کی طرح گزاری۔ پھر صفدر جنگ کے بعد سب سے بڑے 2 عہدوں پر اپنے لوگ بٹھا دیے۔ غازی الدین خان کو امیر الامراء کے خطاب کے ساتھ آگرہ کا اور ان کے برادر نسبتی انتظام الدولہ خان خانہ کے خطاب کے ساتھ اجمیر کا صوبے دار بنا دیا۔ صفدر جنگ 5 مئی 1752 کو دلی لوٹے۔ 50 مرہٹا فوج تھی، لیکن انہیں یہ جان کر اشرمہ ہوا کہ شہنشاہ لاہور اور ملتان کے صوبے حملہ آور کو اس کے قندھار واپس جانے سے پہلے ہی دے چکے تھے۔ ایسا شہنشاہ نے جبیر خان کے مشورے سے کیا تھا، جو وزیر کی عدم موجودگی میں ان کے مشیر اعلیٰ بن چکے تھے۔ طاقتور وزیر کے لیے یہ سب ہضم کرنا مشکل ہوا اور انہوں نے خواجہ سراؤں کے سربراہ کو ختم کرنے اور کٹھ پتلی شہنشاہ کے پر کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ 2 جولائی 1752 کو صفدر جنگ جمنا کے پار اپنے خیمے سے دلی شہر میں اپنی حویلی جانے کو نکلے۔ جاوید خان نے محل سے نکل کر انگوری باغ میں قیام کیا تاکہ صفدر جنگ راستے میں ان کے پاس آ کر تعظیم پیش کریں گے، مگر صفدر جنگ نے ایسا نہ کیا۔ جاوید نے اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے دلی کے ایک محصول اکٹھا کرنے والے چودھری کے بیٹے بالو جاٹ کو بلایا اور انہیں خلعت عطا کی۔ انہیں کیا ہدایات دی ہوں گی، یہ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے۔ بالو نے فرید آباد سے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور سکندر آباد پہنچے۔ مقامی فوجدار پر حملہ کیا اور اسے نکال باہر کیا۔ شہر کو لوٹا، مقامی تاجروں کو پکڑ کر الٹا لٹکا کر پیسوں کے لیے کوڑے مارے۔ لوگوں کی شہنشاہ کی لشکائی صفدر جنگ تک گئی۔ انہوں نے جاوید سے اس بارے میں پوچھا تو جواب ملا کہ وہ خود بالو کی خبر لیں گے۔ جاوید نے اپنے وفادار کو بالو کے پاس بھیجا، جس کے بعد اس نے بالو سے بات چیت کے بعد انہیں لوٹ کے سامان اور دانا کور کے قلعے جو جاوید خان کی جاگیر میں تھا پناہ لینے دی۔ درباری مورخ شاکر خان کے مطابق صفدر جنگ نے بھرے دربار میں جاوید خان پر بالو کی پشت پناہی کا الزام لگایا اور وہ سر جھکا کر سنتے رہے۔ جاوید خان 27 اگست کو صفدر جنگ کے ہاں گئے۔ دونوں نے اکٹھے ناشتہ کیا۔ صفدر جنگ جاوید خان کو ایک جانب لے جا کر کچھ سمجھانے لگے، وہیں پیچھے سے کسی نے جاوید کے جگر میں خنجر گھونپ دیا اور کہا اپنی غداری کا مزہ چکھ لو۔ دوسرے فرد نے آگے بڑھ کر ان کا کام تمام کر دیا۔ سر کاٹ کر وزیر کی حویلی کے باہر زمین پر بیٹھے اس خواجہ سرا کے حوالے کی جانب پھینک دیا گیا اور دھڑ دریا کنارے ریت پر۔ لوگ خوف سے بھاگ نکلے۔ قلعے کے اندر اور باہر جاوید خان کے تمام خزانوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ حرم کے پرانے منتظم روز افزو خان کو بہت سے عہدے واپس مل گئے۔ کچھ عرصہ دلی میں سکون رہا۔ ایک مصنف چہار گل جاوید خان کی بنائی عمارتوں اور مساجد کے لیے کہتے ہیں، وہ شخص کبھی نہیں مرتا جو اپنے پیچھے زمین پر پل، عبادتگاہ، کنواں اور سرائے چھوڑ جاتا ہے۔ صفدر جنگ نے شہنشاہ کے تمام ملازموں کو باہر نکال دیا۔ خزانہ اور فوج پہلے ہی مغل شہنشاہ کے ہاتھ میں نہ تھے۔ صفدر جنگ نے ان کے ملازم بھی اپنے مقرر کر دیے، کیونکہ شہنشاہ کی حیثیت وزیر کے ایک قیدی کی سی رہ گئی۔ مرہٹوں کو صفدر جنگ نے وعدہ کی رقم میں سے کچھ دے دی اور ان سے درخواست کی کہ دلی کی آبادی پر اپنا غصہ نہ نکالیں۔ مرہٹے خود بھی درباری لڑائی میں پڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے فوجیوں کو دارالحکومت میں داخل نہیں ہونے دیا، تاہم ارد گرد کے علاقے ان کے گرد و غدر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ جاوید خان کے سفاکانہ قتل اور شہنشاہ ان کے خاندان کے برے سلوک کی افواہوں سے دربار اور دلوں میں صفدر جنگ مخالف لہر اٹھ گئی۔ خانہ جنگی پھوٹ پڑی، جو دلی کی گلیوں میں مئی سے نومبر 1753 تک 6 ماہ لڑی گئی۔ انتظام الدولہ اور اماد الملک صفدر جنگ مخالف قوتوں کے سرخیل تھے۔ اب طاقت کا توازن ان کے ہاتھ میں تھا۔ صورتحال بگڑتی دیکھ کے صفدر جنگ نے
شہنشاہ پر گرفت ڈھیلی کر دی اور مخالفین سے صلح کر لی۔ باہمی معاہدے کے صفدر جنگ کو اود اور الہ آبادی جو ہے وہ گورنر دے دی گئی اور اپنی تمام فوج لے کر 7 نومبر 1753 کو دلی سے چلے گئے۔ شہنشاہ احمد شاہ نے اپنے دور کے آخری 2 یا 3 برسوں میں ریاست کے امور خود چلانا شروع کر دیے۔ پورے 6 گھنٹے مصروف رہتے، ادھر نہ کچھ کھاتے اور نہ پیتے، علاقوں سے ہی خبریں پڑھتے، صوبیداروں کے خطوط کا جواب دیتے، شکایات سنتے، فوجی فیصلوں کا معائنہ کرتے، مالی اور انتظامی معاملات پر حکم جاری کرتے، مگر ان پر کبھی عمل درآمد نہ ہوتا۔ کام کا وقت ختم ہونے پہ اگلے 18 گھنٹوں کے لیے مردوں سے دور حرم کی خواتین اور خلوت میں چلے جاتے، پھر اعلیٰ ترین وزیر کو بھی شرف باریہ بھی نہ ملتا۔ سرکار کے مطابق عام طور پر بہترین اور پرامن ترین گاؤں تاج شہنشاہ کے صرف خاص کے لیے رکھے جاتے۔ شہنشاہ اور ان کا گھر انہی پر چلتا، لیکن پہلے جاوید خان اور صفدر جنگ جیسے امرا اور بعد میں عماد الملک نے یہ آمدن اپنے لیے مخصوص کر لی۔ شہنشاہ کو کم ہی حصہ دیتے، یوں شہنشاہ ان کے گھر اور خدام میں فاقوں تک نوبت آ گئی۔ گورنر اپنے علاقے میں آزاد اور خود مختار اور امارت سے رہنے لگے۔ دربار سے وابستہ امرا کو باقاعدہ آمدن ملنا بند ہو گئی تو غربت میں انہوں نے اپنے ملازموں اور سپاہیوں کو فارغ کر دیا۔ بس جاوید خان، صفدر جنگ اور ذوالفقار جنگ ہی مقبول آمدن اور مضبوط فوج کے حامل ہیں، لیکن ذوالفقار بھی 1750 کی راجپوت مہم میں شکست فاش کے بعد بھیک مانگنے تک آ گئے۔ یوں شاہی محافظوں اور دارالحکومت کے توپ خانے کے سپاہیوں کے علاوہ، جن کی تنخواہ مہینوں سے واجب تھی، فوجی طاقت تحلیل ہو گئی۔ آخر تک 3 سال کے بقایا جات تھے، عمارت اسرت میں بدل گئی۔ وسطی ایشیا کے سپاہیوں اور شہنشاہ کے گھریلو سپاہیوں نے وزیروں، امرا، تاجروں اور دستکاروں سے تمام قیمتی اشیاء اٹھا لی، انہیں بیچ دیا۔ امرا کو ایسا بیچ دیا کہ ان کے پاس صرف پہننے کے کپڑے اور مٹی کے برتن ہی بچے۔ جب شہنشاہ نے تحقیقات کی تو تنخواہوں کے 3 سال کے واجبات نکلے۔ خزانے میں ایک پائی ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا، بس طوائف الملکی تھی، یعنی ریاست ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی۔ انتظام الدولہ کو شہنشاہ نے خانہ جنگی کے دوران ہی وزیر مقرر کر دیا تھا، مگر اب عماد الملک کی قیادت میں امرا نے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ انہوں نے جلدی عماد الملک کے حق میں استعفیٰ دے دیا۔ عماد الملک طاقتور اور سازشوں کے باوجود دلی کے نااہل ترین وزیروں میں ایک ثابت ہوئے۔ خود غرض اور طاقت کے بھوکے عماد الملک نہ تو انتظام چلا سکے، نہ مغلوں کے دربار میں اپنے ساتھیوں کا اعتماد پا سکے۔ شہنشاہ کے ساتھ ان کا رویہ تحکمانہ اور آمرانہ تھا، جو احمد شاہ کے شاہی خاندان کے لیے مایوس کن تھا۔ عماد الملک شکی مزاج اور سازشی تھے، اپنے دوستوں پر بھی اعتبار نہ کرتے اور ہمیشہ دشمنوں کی جانب سے بھی انہیں ایسے سلوک کا ڈر رہتا۔ اس لیے جو ہی صفدر جنگ کی واپسی کی افواہیں سنی، عماد الملک کا سکون برباد ہو گیا کہ ان کی واپسی پر ہو سکتا ہے وزارت انہیں دے دی جائے۔ ایسی سوچ لی عماد الملک نے بے بس شہنشاہ سے تخت چھین لیا اور ایک اور مغل شہزادے عزیز الدین کو قید سے نکالا اور عالمگیر دوم کے خطاب کے ساتھ تخت نشین کر دیا۔ نئے شہنشاہ نے احمد شاہ کی گرفتاری کا حکم دیا۔ سیف اللہ کی سربراہی میں سپاہی خاص محل کی ڈیوٹی سے حرم میں داخل ہوئے تو احمد شاہ اور ان کی والدہ کو رنگ محل کے سامنے باغوں کے درخت میں چھپا دیا گیا۔ پہلے انہوں نے سابق شہنشاہ کو باہری جانب کمرے میں بند کیا، پھر ان کی والدہ کا چہرہ چھپانے کے لیے منہ پر شال پھینک کر کھینچ کر انہیں بھی اسی کمرے میں لے جایا گیا۔ مدعو شہنشاہ پیاس اور ذہنی صدمے کی شدت سے پانی کے لیے پکارتے۔ سیف اللہ نے وہی مٹی میں پڑے ٹوٹے گھڑے کے ایک ٹکڑے میں پانی ڈال کے ان کے منہ کے قریب کیا۔ 1 گھنٹہ پہلے تک کے شاہوں کے شاہ اسے پی کر بہت خوش تھے۔ تاریخ احمد شاہ کے مطابق 1 ہفتے بعد سابق شہنشاہ کی والدہ کی آنکھیں نکال دی گئیں، جس پر لال مہتا کا کہنا ہے کہ ادھم بھائی نے احمد شاہ میں کردار کی کمی کو بڑھاوا دیا اور اس کردار میں کمی نے ان کی اور بادشاہ کی قسمت پر مہر لگا دی۔ احمد شاہ بہادر سلیم گڑھ قلعہ میں قید رہے۔ شہنشاہ شاہ عالم ثانی کے دور میں 1775 یکم جنوری میں 49 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کے ایک بیٹے نے 1788 میں شہنشاہ عالم کے طور پر مختصر طور پر حکومت کی۔ ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔